کہ قرآن کریم کے نزول دو ہوئے ہیں. ایک نزول تو قرآن کریم کا ہوا ہے لوح محفوظ میں سے سارا قرآن کریم یک بارگی ایک ساتھ پہلے آسمان پر سمائے دنیا پر بیت معمور میں اتارا گیا ہے. بیت معمور جیسے زمین پر کعبہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے مقابل میں پہلے آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے، اس کا نام ہے البیت المعمور. البیت مانے ہاؤس، گھر، اور المعمور کے معنی آباد، ویران کا مقابل. البیت المعمور یعنی آباد گھر. آباد کس بات سے؟ اس وہاں فرشتے جو عبادت کرنے والے ہیں، ان عبادت کرنے والوں سے وہ گھر آباد ہے. اور کتنا آباد ہے؟ ایک حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ بیت معمور کی جو عبادت کرنے والے فرشتے ہیں وہ اتنے فرشتے عبادت کرنے والے ہیں کہ جو ایک مرتبہ بیت معمور کا طواف کر لیتے ہیں تو وہ جو لائن کھڑی ہے فرشتوں کی طواف کرنے کے لیے آ رہی ہے، اس لائن میں پھر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرنے آ گیا اسے پھر قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں لگے گا. وہ اتنی لمبی لائن ہے کہ جس کا ایک مرتبہ نمبر لگ گیا وہ لگ گیا، باقی قیامت تک انتظار میں کھڑے ہیں، دوبارہ نمبر نہیں لگنا. اتنی لمبی کیوں ہے وہاں عبادت کرنے والے فرشتوں کی؟ تو وہ بیت اتنا آباد گھر ہے. تو وہ جو آباد گھر ہے آسمان کا کعبہ ہے، اور لوح محفوظ میں سے سارا قرآن کریم ایک بارگی یہاں اتارا گیا ہے. یہ اتارا گیا، یہ بھی شب قدر میں اتارا گیا ہے. یہ سارا قرآن جو لوح محفوظ سے بیت معمور میں اتارا گیا، یہ بھی شب قدر میں اتارا گیا ہے. یہ شب قدر اور ہے. جیسے آدم علیہ السلام نے بتلایا کہ پیدا کیا گیا وہ جمعہ اور ہے، جنت میں داخل کیا گیا وہ جمعہ اور ہے، جنت سے نکالا گیا وہ جمعہ اور ہے. اسی طریقے سے یہاں سمجھو کہ آسمان سے لوح محفوظ سے جو سمائے دنیا پر پورا قرآن ایک ساتھ اتارا گیا شب قدر میں، یہ شب قدر اور ہے. پھر وہاں سے زمین پر نزول شروع ہوا، تو زمین پر جو پہلی وحی آئی ہے وہ بھی شب قدر میں آئی. پھر اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا 23 سال میں متفرق آتا رہا، لیکن پہلی وحی زمین پر جو آئی ہے وہ بھی شب قدر میں آئی. وہ کیسا؟ اس کا واقعہ یہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، آپ نے جو حضرات حج میں گئے ہوں گے تو مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل رحمت، جبل نور، جبل رحمت نہیں، جبل نور. اس جبل نور کی چوٹی پر ایک غار ہے، غار حرا. اور آپ حضرات میں سے کوئی وہاں گئے بھی ہوں گے اس غار کو دیکھنے کے لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت ملی. اس سے 6 مہینے پہلے سے، ابھی 40 سال حضور کی عمر مبارک پوری نہیں ہوئی، ابھی 6 مہینے باقی ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت میں ایسا طبیعت میں ایسا پیدا ہوا کہ لوگوں سے الگ تنہائی میں رہیں اور اکیلے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہیں. یہ حضور کی طبیعت میں ایسا پیدا ہوا خود بخود. اب گھر میں اور آبادی میں تنہائی کہاں ملے؟ پھر گھر میں بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے ہیں، لوگ ملنے جلنے والے گھر میں کہاں ملے؟ تو حضور گھر سے کھانے پینے کا سامان لے کر کے ہفتہ 10 دن کا عرب میں اس زمانے میں ستو وتو کھاتے تھے، پانی پی لیا کرتے تھے، تو ایسا سامان کھانے پینے کا لے کر کے حضور اس پہاڑ کے اوپر اس غار میں جا کر کے رہتے تھے. 8-10 دن وہیں رہتے تھے، اور جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو پھر حضور واپس تشریف لے آتے تھے اور چند دن گھر رہتے تھے، گھر کو سنبھالتے تھے، گھر کی ضروریات دیکھتے تھے، اور چند دن گھر رہ کر گھر کو سنبھال کر ضروریات کا انتظام کر کے پھر ٹفن لے کر کے 8-10 دن کے لیے وہیں گھر میں چلے گئے. اس غار میں جا کر اس پہاڑ پر اس غار میں کیوں رہے؟ وہ وہیں جا کر غار کا معائنہ کرو گے تو سمجھ میں آئے گا، یہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گا. کبھی جانا ہو تو اس کو معائنہ کیجو. وہ غار یوں 2 پتھر یوں رکھے ہوئے ہیں قدرتی، اور اس کے بیچ میں فقط ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، 2 آدمی ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور یہ 2 پتھر یوں رکھے ہیں تو آگے یوں اتنا سوراخ ہے، آگے جا کر پتھر ملے نہیں ہیں اتنے، اور وہاں نماز پڑھ کے تم بیٹھو تو اس سوراخ میں سے سیدھا کعبہ نظر آ رہا ہے. کبھی جاؤ تو سب معائنہ کیجیے، وہ قریب اس کا محل وقوع ہے کہ جیسے دوربین ہو، اس آدمی بیٹھا ہے اس سوراخ میں سے سامنے سیدھا پورا کعبہ اس سوراخ میں نظر آ رہا ہے. تو اس خصوصیت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غار کو منتخب کیا تھا. پھر یہ پہاڑ تمام پہاڑوں سے بہت اونچا ہے، تو چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پر تو لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں، چرواہے وغیرہ پہنچ جاتے ہیں، اس تک پہنچنا تو بڑا مشکل ہے، دل گردے والا ہی پہنچتا ہے، آدھے سے اتر آتے ہیں لوگ. تو یہاں حضور کا معمول تھا. یہ نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے سے ایسا ہوا تھا. حضرت عائشہ کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ حبب الیہ الخلا، تنہا رہنا حضور کو اچھا معلوم ہونے لگا، تنہا رہ کر اللہ کی عبادت کریں. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور کی عمر مبارک تھی، 40 سال پورے ہوئے، اور حضور کا ناشتہ پانی کا سامان بھی ختم ہو گیا، اور اب حضور کو گھر آنا ہے، لوٹ کر شام کو گھر آنا ہے. دیکھو دن میں تو پہاڑ بہت گرم ہوتے ہیں، ان پہاڑوں پر چڑھنا اترنا بہت مشکل، اسی لیے عرب میں سفر بھی عام طور پر رات میں ہی کرتے ہیں، دن میں بہت زمین گرم ہو جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے تک تو
غار میں رہے اور سورج غروب ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پتھر ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے تو حضور غار میں سے نکلے گھر آنے کے لیے. وہ غار میں سے نکلے تو غار میں سے نکلو گے تو آگے تھوڑی سی ایک جگہ ہے, غار میں سے نکل کر اس جگہ پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوئے اور انسانی شکل میں, فرشتے کی شکل میں نہیں آئے, پہلی مرتبہ فرشتے کی شکل میں نہیں آئے, انسانی شکل میں آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور سے کہا کہ اقرا, پڑھیے. تو حضور نے فرمایا کہ ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل نے حضور کو اپنی باہوں میں لے کر سینے سے لگا کر کے دبایا اور بھینچا. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا بھینچا کہ بلغ منی الجہد, میری طاقت جواب دے گئی, اتنا بھینچا اور پھر چھوڑ دیا اور فرمایا اقرا, پڑھیے. تو حضور نے پھر وہی جواب دیا کہ ما انا بقاری, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو انہوں نے پھر سینے سے لگایا حضور کو اور پھر بھینچا خوب, پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. حضور نے پھر یہی جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر تیسری مرتبہ حضور کو باہوں میں لے کر کے انہوں نے خوب بھینچا اور بھینچ کر کے چھوڑ دیا اور اب کہ انہوں نے فقط اقرا اتنا نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ قرآن کی پہلی آیت ہے. اب تک جو اقرا کہتے تھے وہ قرآن کا پہلا لفظ بولتے تھے, تو اب کہ تیسری مرتبہ وہ یہ کلمہ نہیں بولے بلکہ پوری آیت بولے اقرا بسم ربک الذی خلق. تو حضور نے ان کے کہلوانے پر حضور نے پوری آیت پڑھی. تو پھر انہوں نے دوسری پڑھائی, تیسری 5 آیتیں پڑھوائی اور یہ 5 آیتیں سورہ اقرا کے شروع کی 5 آیتیں یہ پہلی وحی. اور یہ وحی سنا کر کے کچھ بولے نہیں حضرت جبرائیل, تو وہ کون ہے, کیوں آئے ہیں, کیا ہے, کچھ بولے نہیں اور غائب ہو گئے. بس یہ واقعہ یہ پہلی وحی ہے. ابھی دیکھو یہ سورج غروب ہو کر جو رات شروع ہوئی یہ شب قدر ہے, یہ سورج غروب ہو کر جو رات شروع ہوئی یہ شب قدر ہے. تو پہلی وحی زمین پر آئی, وہ بھی شب قدر میں آئی. اب یہ عجیب و غریب انوکھا واقعہ ہے, پہاڑ کی چوٹی پر ایک آدمی اچانک آ جائے اور اس طرح کا واقعہ پیش آئے, اس کے قدرتی طور پر انسان پر اس کے اثرات پڑنے ہیں. اور ابھی انہوں نے کوئی بات واضح نہیں کی ہے کہ وہ کون تھے, یہ کیا کرتے گئے, کیا ہے, ابھی کچھ واضح نہیں کیا. تو حضور وہاں سے اترے, گھر تو آنا ہی تھا, تو حضور وہاں سے اترے اور وہاں سے جہاں حضور کا دولت قضا تھا, حضور کا گھر مبارک تھا, وہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں سے حضور کے گھر کا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور پہاڑ سے نیچے اترتے اترتے آدھا گھنٹہ لگے گا, پون گھنٹہ لگے گا. تو حضور پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں سے اتنا سفر کر کے گھر تشریف لائے اور گھر آ کر کے زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے یہ کہا کہ آج مجھے بہت طبیعت میری گھبرا رہی ہے اور مجھے سردی لگ رہی ہے اور ڈر معلوم ہو رہا ہے اور مجھے بخار سا ہو گیا ہے, مجھے کمبل اڑاؤ, لحاف اڑا دو. تو لیٹ گئے حضور اور صاحب اللہ کا بستر سے اوپر ڈال دیے. تھوڑی دیر کے بعد سکون ہوا تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے یا رسول, ابھی تو رسول اللہ تو صحیح نہیں, ابھی تو انہوں نے اپنے حضور سے پوچھا کیا بات ہے. تو حضور نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں غار سے نکلا گھر آنے کے لیے, اس طرح سے ایک آدمی آیا اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. اب حضرت خدیجہ بھی پریشان تھی, کیا ہوا وہ بھی نہیں سمجھ پائی. حضرت خدیجہ کے ذہن میں یہ چیز دوڑ گئی کہ کہیں جن بھوت تو نظر نہیں آیا. ایسے موقع پر یہی چیز ذہن میں دوڑتی ہے کہ راستے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں, بھوت مل گیا اور جن مل گیا, کوئی آصف ہو, آصف کی طرف ذہن جاتا ہے فوراً آدمی کا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کے خاندان کے ایک بڑے آدمی تھے, ورقہ ابن نوفل, جو پہلے مشرک تھے بعد میں عیسائی بن گئے تھے اور عیسائیت کا بڑا علم رکھتے تھے اور خاندان میں عرب میں ان کا بڑا مقام بڑے ذیل میں سمجھے جاتے تھے. تو حضرت خدیجہ حضور کو لے کر کے ان کے پاس گئی. الآخری وہ قصہ میں چھوڑتا ہوں. مجھے تو یہ بتانا ہے کہ زمین پر جو وحی اترنی شروع ہوئی ہے وہ رات میں اترنی شروع ہوئی ہے اور مغرب کے بعد اترنی شروع ہوئی ہے اور یہ شب قدر ہے. پھر متفرق طور پر دن میں رات میں وحی آتی رہی, 23 سال میں وحیاں پوری ہوئی. تو پورا قرآن کریم سمائے دنیا سے بیت المعمور میں منتقل کیا گیا ہے شب قدر میں, اور پھر شب قدر اسی کسی دوسری شب قدر میں وہاں سے زمین پر اترنا شروع ہوا, پہلی وحی زمین پر آئی ہے. اس وجہ سے اس قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے شب قدر کو, اور یہ شب قدر رمضان میں ہے اس لیے رمضان کو فضیلت حاصل ہوئی اور اس وجہ سے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. تو میرے بھائیو, جب قرآن کے اترنے سے یہ فضیلت, شب قدر کو اتنی فضیلت مل گئی, رمضان کو اتنی فضیلت مل گئی, تو خود قرآن کی کتنی فضیلت ہوگی. دیکھو حضور کے نے جو کرتا پہنا وہ کرتا متبرک ہوگی, وہ کرتا جس رومال میں لپیٹا وہ رومال متبرک ہوا, تو حضور کس درجے کے متبرک تھے. یہ سمجھنے کا اصل مسئلہ ہے کہ جن جن چیزوں کے ساتھ قرآن آگے گیا ان میں اتنی بڑی برکتیں ہو گئی, تو خود قرآن کریم میں کتنی برکتیں ہیں. یہی وہ نقطہ ہے جسے ہم نہیں سمجھتے. اتنی بڑی دولت اور نعمت ہمارے پاس آج موجود ہے, لیکن جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کی جتنی قدر کرنی چاہیے اتنی قدر کریں.